اہم نقطہ ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام نے فرمایا انی لم اخرج اشیرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ میں دینی حساسیت منکرات کی نسبت و معروف کو ایجاد کرنے کی نسبت ایجاد کر کے اصلاح امت کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح امت کی روش امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اصلاح امت میں دو ایسے فیکٹر ہیں جہاں خرابی آ رہی ہے۔ ایک تو خود امت کے اندر خرابی ہے، جبھی تو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو چیز بگڑ جائے اس کو سنوارنا، اس کو درست کرنا اصلاح کہلاتا ہے۔ ایک بگاڑ امت کے اندر آیا ہے، اس امت کو بھی سنوارنا ہے، اور امام کی اصلاح کا ہدف امت کو اس طرح سے سنوارنا ہے اس فساد کے مرکز شر مطلق یزید کے خلاف قیام بھی کر سکے۔ اگر امت کے اندر اس یزید کی نسبت نفرت نہ آئے، اس کا برا و نامطلوب چہرہ مؤمنین کو، لوگوں کو معلوم نہ ہو، پھر اصلاح نہیں ہوئی۔ جب تک فساد کی جڑ ہے اس کا خاتمہ لازم ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے امت کو جگانا ہے، اس کی کمزوریوں کو برطرف کرنا ہے، یوں یزید کے خلاف قیام ہوگا۔ سوال جوانان عزیز، یزید کی تو درجنوں بیماریاں تھیں، مشکلات تھی، امام نے کہاں سے شروع کیا؟ اور یہ چیز آج ہمارے لیے رائے حل ہے، مشعل راہ ہے۔ ہم بھی اگر کوئی اصلاحی تحریک اپنی استطاعت کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ یزید کی متعدد بیماریاں تھیں، لیکن یزید کے فساد کے روشن چہرہ، جہاں آشکارا طور پر اس کے فساد کا چہرہ نمایاں نظر آ رہا تھا، اس کو امام نے روشن کر کے بتایا کہ یزید یہ ہیں۔ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق۔ قاتل ہے یزید ایک، شرابی ہے یزید دو، کھل کے گناہ کرتا ہے، کھل کے گناہ کرتا ہے آشکارا تین، اور امام حسین جیسی عظیم پاکیزہ شخصیات سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرے اس فسق و فجور کو قبول کرو، ایکسپٹ کرو۔ یہ چھوٹے جرائم ہیں یزید کے، سب سے بڑا جرم یزید کا یہ تھا اپنے آپ کو امیر المؤمنین بنا بیٹھا تھا، اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کر رہا تھا کہ آپ اس پوسٹ کے حامل نہیں ہو، حق نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ لیکن اگر امام بیان فرماتے کہ یہ یزید طاغوت ہے، اس کے خلاف قیام کرے، حق یہی تھا۔ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، ایک، بہت سارے لوگ اشکال اٹھا سکتے تھے، دو، بہت سارے پروپیگنڈا کر سکتے تھے۔ مولا نے اس نقطے پہ ہاتھ رکھا جہاں یزید کی گندگی، فاسق، فاجر ہونے کا پہلو نمایاں تھا، کوئی انکار کر نہیں سکتا تھا۔ اس نقطے کو اٹھایا، اسے بہانہ بنایا، اصل یزیدیت کو امام نے نشانہ بنایا۔ فرمایا قاتل ہے، شرابی ہے، کھل کے ظلم کرتا ہے، اور ایک بدعت کا آغاز کر چکا ہے، امامت کو ختم کر کے بادشاہیت میں بدلنا چاہ رہا ہے، دین کا ٹائٹل دے کر۔ یہ بہت بڑا جرم تھا، لیکن یہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے اس کے ظلم کا جو آشکارا چہرہ تھا اس کو نمایاں کیا، تاکہ اس سے نفرت ایجاد کر کے اس کے تمام قبیح و ناپسندیدہ چہرے کو نمایاں کر کے اس یزید کے خلاف امت کو اٹھا سکے۔ یزید کی اتنی جب برائیاں تھیں، کھل کے گناہ کرتا تھا، کھل کے شراب پیتا تھا، تو کیوں پوری سوسائٹی اس کے خلاف نہیں اٹھی؟
اہم سوال ہے کربلا شناسی میں، اگر یزید کھل کے شراب پیتا تھا، قاتل تھا، ٹیررسٹ تھا، اور تھا یقیناً تھا، تو سارے معاشرے کو اٹھنا چاہیے تھا، لیکن تنہا حق کے علمبردار حسین کیوں تنہا ہیں؟ باقی تو بیعت کر چکے۔ اس اعتبار سے ہمیں تھوڑا یزید کو گہرائی میں سمجھنا ہوگا۔ ہم نے صرف یزید کو اتنا سمجھا ہے کہ شرابی تھا، کبابی تھا، اور بیعت بھی طلب کی تھی، اتنا آسان ظالم تھا؟ نہ، یہ یزید شناسی سطحی لیول کی ہے، سرفیشل ہے، ڈیپتھ نہیں ہے۔ یزید کو گہرائی سے سمجھو تو حسین و حسین کا قیام سمجھ میں آئے گا۔ یزید کو اس طرح سے نہ بیان کریں کہ ہر کوئی بھی چاہتا تو قیام کر سکتا تھا، نہیں کیا، صرف امام حسین علیہ السلام نے کیا، نہ، کسی میں جرأت نہیں تھی۔ اس کی کچھ صفات ہیں۔ پہلی خصوصیت یزید کی، ظلم بنو امیہ کے سابقہ حکمرانوں کے برعکس آشکارا طور پر فسق و فجور کرتا تھا، فاسق تھا، اور معلن بالفسق، کھل کے کرتا تھا، چھپ کے نہیں کرتا تھا۔ مثلا امریکہ کے پریزیڈنٹس کو آپ دیکھیں، امریکہ کے سابقہ صدور اور اس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ میں کیا فرق ہے؟ ایک اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، سارے قاتل، سارے ٹیررسٹ، سارے حرم خور، سارے مستبد، سارے استعمارگر، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ایک اعتبار سے فرق ہے، اس سے پہلے والے نفاق کے پردے میں، ڈیموکریسی کے پردے میں، ہیومن رائٹس کے پردے میں آ کر اس شیطنت کے چہرے کو چھپاتے تھے۔ اس ٹرمپ نے اس پردے کو ہی ہٹا دیا اور کھل کر اس نے انٹرنیشنل قوانین کو مذاق بنایا، کھل کر اس نے ٹیررزم کیا، ممالک کے اندر مداخلت کی۔ یزید بنو امیہ کے سابقہ حکمرانوں کے برعکس معلن بالفسق، فسق و فجور، شراب و ظلم کھل کے کرتا تھا۔ ایک دوسرا، ظالم نہیں تھا صرف، ظلم معمولی ظلم ہو، عام ظلم ہو کہتے ہیں اس کو ظلم کہتے ہیں، جب ظلم کے ساتھ ساتھ ننگ بھی ہو، تحقیر بھی ہو، ذلت بھی ہو، ظلم ایسی سر بھی کٹائے، سر کو جھکانا بھی چاہے، وہ ظلم جس میں تذلیل بھی شامل ہو، تحقیر بھی شامل ہو۔ قرآن کی منطق کے مطابق اس ظلم کو کہتے ہیں ظلم، ضاد یا میم، ظلم، ظلم کی وہ شکل جو اپنے مد مقابل کو ذلیل کرے، حقیر کرے۔ یزید اس طرح کی روش اپناتا تھا۔ آپ دیکھیں مکے میں، کعبے میں ماجرہ حرہ دیکھیں، حملہ کیا، حملہ کر کے مردوں کو شہید، 3 دن تک اس شہر کو جائز قرار دیا اور 10,000 ناجائز بچے متولد ہوئے۔ یہ ظلم نہیں ہے صرف، یہ ظلم ساتھ تحقیر کے ساتھ ہے۔ اب لوگوں کا آہستہ گراف کم ہوتا جائے گا۔ یزید ظالم بھی ہے اور تحقیر بھی کرنا چاہتا ہے۔ 2، تیسری خصوصیت، سنگ دل ہے، انسانیت ذرہ برابر نہیں ہے، درندہ ہے، اور درندہ بھی ہو اور پاورفل بھی ہو، حکومتی طاقت بھی اس کے پاس ہو، انسانیت ذرہ برابر نہ ہو، F-35 اس کے پاس ہو، انسانیت ذرہ برابر نہ ہو، ظلم تذلیل کے ساتھ کرنا چاہتا ہو، ایٹم بم اس کے پاس ہو، نیٹو اس کے پاس ہو، ویٹو پاور اس کے پاس ہو، انٹرنیشنل ادارے، فوجیں اس کے پاس ہو، اور درندہ بھی ہو، ظالم بھی ہو، فاسق بھی ہو، یہ خطرناک ظالم ہے۔ ہر کوئی اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتا۔ انسانیت سے خالی تھا، درندہ، سنگ دل، اور سنگ دل بھی مقتدر بھی تھا، حکومت بھی اس کے پاس تھی،
اور ایک اور اہم خصوصیت، دوسرے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، مداخلت کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ ایک اور خصوصیت یزید کی، سب اس سے ڈرتے تھے، سب اس سے ڈرتے تھے، اس کے خلاف قیام کرنے سے ڈرتے تھے، اس کی چاپلوسی کرنے سے خوش ہوتے تھے۔ اب آپ بتائیں، پھر اس کے بعد ایک اور خطرناک حالت، مولا کا قیام سمجھ میں آئے گا۔ پھر ایک اور خصلت یزید کی، بہت سارے لوگوں کو زبردستی لایا امام کے مقابلے میں، 30,000، بعض اقوال کے مطابق 22,000 افراد کربلا میں لے کر آیا۔ یہ سب امام کو مارنا نہیں چاہ رہے تھے، ہر قبیلے کے فرد لایا، بصرہ، مدینہ، مکہ، کوفہ۔ کیوں لایا؟ جس طرح رسول اکرم کو شہید کرنے کے لیے ہر قبیلے کے ایک ایک فرد کو شامل کیا، تاکہ رسول اکرم کے خاندان قیام کرنا چاہیں تو کس کے خلاف کریں؟ ایک عالم جم ہوا ہے رسول کو قتل کرنے کے لیے۔ ایک دنیا ظلم، نہ ایک پرسنالٹی، نہ ایک ملک کا نظام، دنیا ظلم کو یزید نے اکٹھا کیا۔ اور اس کی کیلکولیشنز یہ تھی، اگر حسین کے تمام بچوں کو شہید کروں میں، اول تو ان کے مرد کوئی نہیں بچے گا قیام کرے، کوئی قیام کرنا چاہے تو کس کس سے لڑے؟ ہر ایک نے پتھر پھینکا ہے، ہر ایک نے نیزہ مارا ہے، اور جاہلانہ تہذیب میں جس خاندان کے فرد کو مارا جائے پورا خاندان بدلہ لیتا ہے اس کا۔ بس یزید نے ظلم کیا امام حسین علیہ السلام کو، وطر الموتور کہتے امام کو، السلام علیکہ یا وطر الموتور، ایک دنیا ظلم جس کو نقشے کے مطابق تنہا کرے اور تنہا بنائے، اس تنہا کو وطر الموتور کہا جاتا ہے۔ اس دنیا ظلم کے خلاف امام حسین قیام کرتے ہیں، جانانہ قیام کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت کے لوگوں سے غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے مولا علی کو کیلکولیٹ نہیں کیا تھا۔ رسول اکرم کو شہید کرنے کے لیے آئے، دیکھا بستر میں امیر المؤمنین تھے، رسول کو بچایا، جرأت نہیں کر سکے امیر المؤمنین پر۔ یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر زینب کبریٰ کے کردار کو بنو امیہ نہیں سمجھ سکی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے حسین کو شہید کرے تو سب سجدہ ریز ہو جائیں گے، ہوئے سب سجدہ ریز، لیکن اللہ کا اہتمام یہ تھا حسین کا سر قلم ہو، زینب یزید کے خلاف، دنیا ظلم کے خلاف، شام، کوفہ، بازار میں پوری یزیدیت کو رسوا کرے گی۔ زینب کبریٰ اس پورے نقشے کو پانی میں پھیرتی ہیں، اور یزید جو اپنے فسق و فجور کو دین بنانا چاہ رہا تھا مؤمنین، اگر زینب نہ ہوتی شراب خوری آج جزء دین ہوتا، زینب نہ ہوتی قتل و غارت و اخلاقی بیماریاں دین کا حصہ ہوتی۔ یہ یزید کا نقشہ تھا۔ علی کی بیٹی زینب نے، اب دیکھیں خاتون کا کردار کربلا میں، زینب کبریٰ نے دربار یزید میں اس نے فتح کی جشن منایا، اسے شکست کی محفل میں بدلنے والی بیوی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ کد کیدک وسع سعیک، جتنا ظلم، جتنے کولیشنز اکٹھے کر سکتے ہو کرو، جتنے F-35 جمع کر سکتے ہو کرو، جتنے ایٹم بم بنا سکتے ہو بناؤ، جتنی قراردادیں حسین کے خلاف پاس کرنا چاہتے ہو کر لو، وسع سعیک، جتنی طاقت اور بھی ہے یزید کر لو، اکٹھی کر لو۔ وَلَا تَمْحُ ذِكْرَنَا، جب تک زینب زندہ ہے حسین کے ذکر کو مٹنے نہیں دوں گی۔ یزید تجھے، تیری دنیا ظلم، تیرے تمام کولیشن پارٹنر کو میرے خطبوں کا ذوالفقار سر قلم کر کے تاریخ تک، قیامت تک ذلیل و رسوا کرے گی۔ دنیا ظلم کے خلاف حسین ٹکرائے تنہا، اور حسین کی غربت سے زیادہ غریب،
فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ تھی. دنیا ظلم سے ٹکراتی ہیں اور فاتح حالت میں لوٹتی ہیں علی کی بیٹی. یہ سنت خدا ہے. جب بھی یزیدیت دنیا ظلم کو اکٹھی کرے اور اپنے اعتبار سے تمام کیلکولیشنز کے مطابق یہ ڈیسائیڈ کریں کہ حق کی داستان اب ختم ہونے والی ہے، خدا وہیں سے کسی شخصیت کو علم بناتا ہے اور وہ استکبار کی تمام کیلکولیشنز کو مٹی پلید کرتا ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے. اس دور میں زینب کبریٰ نے کیا اور اس دور میں امریکہ نے بالکل یزید کی طرح. ٹرمپ کی جتنی صفات دیکھو یزید کی صفات ہے. معلن بالفسق ہے. جزیرہ ایپسٹن میں چھوٹے بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اغوا کیا، ٹرمپ ملوث ہے، مارا، پکا کے کھا چکا ہے یہ حرام خور. دنیا یہ طاقت اس کے پاس ہے، ایٹم بم اس کے پاس، نیٹو اس کے پاس، یونائٹڈ نیشن اس کے پاس، تمام ممالک اس کی چاپلوسی، F-35 اس کے پاس، تمام قدرت اور ایٹم بم اس کے پاس. سنگ دل ہے، ذرہ برابر انسانیت نہیں ہے. غزہ کے 70,000 بچوں کو، ماؤں کو پاؤڈر بنا چکا ہے فاسفورس بم سے. سب اس سے ڈرتے ہیں، سب اس سے ڈرتے ہیں. ممالک میں مداخلت کو یہ اپنا حق سمجھتا ہے. بس پوری دنیا ظلم اس کے ساتھ ہے. اب دیکھو جو اس کے خلاف قیام کرتا ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کا ہے جس نے 61 ہجری کے یزید کے خلاف قیام کیا. یہ سمجھا تھا امام خامنہئی کو شہید کریں گے، ایران کے 8 ٹکڑے کریں گے، میزائل ٹیکنالوجی پر قبضہ، اور ایران جو امام مہدی کے انقلاب کے لیے تحریک چلا رہا ہے ختم، اور اسلام کی فاتحہ پڑھیں گے اور وہاں پر اپنی استکباری ایک کالونی ایران کو بنائیں گے، تیل و گیس پر قبضہ کریں گے. ٹارگٹ یہ سمجھا کہ امام خامنہئی ان کی قدرت کا ذریعہ ہے، ان کو شہید کریں. لیکن وہ بھول گئے امام خامنہئی نے حملہ کرنے سے پہلے 3 دن پہلے، اور یہ بھی ہدف بنائے کہ 5 جرنیلوں کو مارنا تھا. اہم 5 ٹاپ رینک کے جرنیل 5 آل ان آل تھے. لیکن عاشورائی فکر کا رہبر شہادت سے پہلے ایک نہیں 36 آرمی چیف بنا کر مقام شہادت پر فائز ہوتا ہے. جب شرارت ہوئی، یہ کیلکولیشن استکبار نے نہیں کی تھی، حملہ ہوا، شرارت ہوئی، رہبر شہید ہوئے، ایک ساتھ 17 امریکی ایئرفورس کو خاک کے کھنڈر میں ملانے والی اس تنہا ملت کا نام ملت امام حسین ہے. عاشورہ زندہ ہے، یزید بھی زندہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس عاشورہ میں ہیں. جوانان، اس مکتب میں غوطہ-زن ہو جاؤ، اس مکتب کو سمجھو، اس مکتب کو اپنے وجود کا حصہ بناؤ. یہ خالی پلاٹ چمکتا ہوا گلستان بنے گا. اس گلستان کی خوشبو گلگت بلتستان کو معنوی و مادی طور پر اور زیادہ خوبصورت بنا سکتی ہے انشاءاللہ. دوسری، میں اپنے جوان سے مراد خواتین و حضرات دونوں مراد ہیں، اپنے جوان بہنوں اور بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا، اگر مؤثر جوان بننا چاہتے ہیں کچھ مؤثر اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. جوان، تجھ میں کیا کمی ہے؟ تو اپنے اس خالی پلاٹ کو اس طرح سے سنوار سکتے ہو، کرمان کا چرواہا اس خالی پلاٹ کو فکر خمینی سے سجائے تو قاسم سلیمانی بنتا ہے. لبنان کا ایک سبزی فروش کا بیٹا اس خالی پلاٹ کو عاشورہ کی فکر سے سوارے شہید نصر اللہ بن جاتا ہے. اور ایک مجتہد کا بیٹا
اس کربلا کی آئیڈیالوجی سے اپنے وجود کو سنوارے، وہ آیت اللہ العظمی ولی ابن مسلمین شہید خامنہئی بن جاتا ہے۔ یہ مقام چاہیے۔ خالی پلاٹ کو سنوارنا چاہتے ہو، نفس امارہ کے بت کو توڑو۔ تربیت نفس امارہ کے خلاف، علم بغاوت، معاشرتی انقلاب اندرونی انقلابات کا نتیجہ ہو تو وہ خیر رکھتے ہیں، ورنہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کچھ جوان رمضان المبارک میں کھیل کود میں مصروف تھے، تو رسول اکرم وہاں سے گزر رہے تھے۔ ان جوانوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ فیصلہ کریں ہم میں سے بڑا پہلوان کون ہے؟ ایک بڑا پتھر اٹھانے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں ہم میں سے بڑا پہلوان کون ہے؟ رسول اکرم ہمیشہ تربیت کی تلاش میں رہتے تھے۔ دیکھتے رہے، آخر میں جس نے بڑا وزنی پتھر اٹھایا، شاباش دیا، حوصلہ دیا، یہ بھی ایک ہنر ہے۔ آخر میں سب کو جمع کر کے فرمایا جوان، پہلوان وہ نہیں ہے جو یہ بڑا پتھر اٹھائے، پہلوان وہ ہے جو نفس امارہ کا وزنی پتھر اٹھا کے پھینک دے اور وہاں دین کا تقوی کا علم گاڑے۔ ہی از چیمپئن، وہ چیمپئن ہے۔ بڑے موذی کو مارا، گر نفس امارہ کو مارا، نہنگ و اژدہا کو مارا تو کیا مارا؟ نفس امارہ کے بت کو اکھاڑ کے پھینک دو جوانی میں، اور اس خالی پلاٹ کو قرآن کی تلاوت سے، امام حسین کی محبت سے اور عاشورائی علی اکبر کے عزم و ارادے سے سنوارو، پھر تقدیر بدل جاتی ہے اس خطے کی۔ اندر کے کیٹو کو عبور کرو آغا، اندر کے کیٹو کو۔ یہ تمام علماء کی مشترکہ وصیت ہے۔ ابھی کچھ ہمارے الحمدللہ ستپارہ کے اور اسی طرح ہنزہ کے کچھ مومنین نے کیٹو کو عبور کیا، یہ ہمارے ہیروز ہیں، لیکن باہر کے اس کیٹو کو عبور کرنا مشکل ہونے کے باوجود ممکن ہے۔ آغا جان، نفس امارہ کے کیٹو بہت اونچا ہے، نفس امارہ کے کیٹو میں آکسیجن کی شدید قلت ہے، نفس امارہ کے کیٹو میں بڑے بڑے گر گئے ہیں۔ جو نفس امارہ کے کیٹو پر تقوی کا علم گاڑے، سب سے بڑا چیمپئن وہ ہے۔ علی اکبر کا اسوہ، عزم علی اکبر اس مقام کے لیے تیار کرتا ہے، عزم علی اکبر اس مقام کے لیے تیار کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور اہم نقطہ، اس پلاٹ کو آلودہ بری دوستیاں اور منشیات کرتے ہیں۔ روایت میں ہے، میں آج ابھی روایت پڑھ کے آیا ہوں، میں نہیں پڑھتا متن، وقت نہیں ہے۔ اس روایت میں ہے یہودی کو سلام کرو، عیسائی کو سلام کرو، لیکن جو منشیات استعمال کرے اس شارب الخمر کو سلام بھی نہ کرو، اس کا بائیکاٹ کرو، اس کا دوست نہ بناؤ۔ جوان، اپنی دوستیوں پر توجہ کرو، توجہ کرو۔ اپنی دوستیوں پر نگاہ کرو۔ نوح نبی کا بیٹا کیوں بگڑ گیا؟ نوح نبی کا بیٹا 950 سال نوح نبی نے تبلیغ کی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تبلیغ نہیں کی۔ نوح نبی کا بیٹا اس لیے بگڑ گیا، اس کے دوست خراب تھے، اور جوان ماں باپ کے دین پر نہیں ہوتے، دوست کے دین پر ہوتے ہیں۔ دوست اچھا ملا، بہترین دیندار ہے یہ جوان۔ اگر آلودہ دوست ملا، منشیات فروش ملا، یہ دوست، یہ جوان آلودہ ہو جائے گا۔ جوانان،
اپنی دوستیوں کو پاک کرو، اپنی دوستیوں کے اندر بنیادیاں تبدیلیاں لاؤ۔ جہنم میں جہنمی چیخ کے کوئی کہے گا یا لیتنا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش فلاں کو اپنا دوست سہیلی نہ بنا چکے ہوتے تو جہنم میں نہ گرتے۔ تا توانی بگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها بر ترا جان می زند، یار بد بر جانو بر ایمان زند۔ برا دوست زہریلے چمکیلے سانپ سے بھی خطرناک ہے۔ زہریلا سانپ تیرے جسم کو انجرڈ کرے گا، علاج ممکن ہے۔ برا دوست جسم کو منشیات کے ذریعے تباہ کرے گا، جسم کو بے حیائی کے ذریعے تباہ کرے گا، اور برا دوست جسم سے بڑھ کر تیرے ایمان کا سر قلم کر کے میں اور آپ کو بے حیا بنا کر چھوڑے گا۔ جوانان، اپنا اگر مرکزی کردار ادا کرنا چاہتے ہو، اپنی دوستیوں کی اصلاح کرو، شعرائی معیارات کے مطابق اپنی دوستیوں کے اندر تبدیلیاں لاؤ۔ منشیات فروشوں کو اپنا دوست قطعاً و یقیناً نہ بنائیں۔ اور آخری آپ سے عرض، گناہ سے بچیں جوان، جوانی میں گناہ سے بچیں۔ توبہ کردن در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری۔ گناہ کے بارے میں ہے سکین۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ گناہ تیز دھار چاقو کی طرح ہے۔ اگر ایک سالم بکری کسائی کو دے، اس کسائی کی چاقو اس بکری کی پوری شخصیت، پورا وجود ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ گناہ اس کسائی کے چاقو اور چھاپٹ سے زیادہ خطرناک وار میں اور آپ کی غیرت، حیا، دینداری پر کرتا ہے، اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں اور آپ کے شیر دل بچے مستکبرین کے اعلی کار بن جائیں گے گناہوں کی وجہ سے، اور زمین بھی بیچیں گے، ضمیر بھی بیچ کر اپنے آپ کو ماڈرنائز شمار کرنے کی کوششیں کریں گے۔ گناہ تیزاب ہے، ایمان کے درخت کو جلا کر راکھ کرے گا۔ گناہ ہائی ریکٹل سکیل کا زلزلہ ہے جوان کے وجود میں۔ ایک ناپاک منظر، ایک ناپاک عمل، ایک ناپاک دوستی اور گناہ ہائی ریکٹل سکیل کا زلزلہ ہے، زلزلہ۔ یہ گناہ کا زلزلہ فیشن نہیں ہے جوان، بچیں۔ یہ تیرے عقائد کی عمارت گرائے گا، تیرے توفیقات کی عمارت گرائے گا، تیری غیرت کی عمارت گرا کر میں اور آپ کے وجود کو خاک کے کھنڈر میں بدل دے گا۔ گناہ سے بچیں، اور جو گناہوں سے بچے خدا نے ان ملتوں کو توفیق دی مستکبرین کو جھکانے کی۔ ایک شہید ہے، شہید ابراہیم ہمتی۔ یہ شہید ہوئے، یہ اپنی زندگی میں نامحرم سے بچتے تھے، کوشش کرتے تھے نامحرم کی طرف میری نگاہ نہ بڑھے، حساس تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ بچتے تھے۔ یہ شہید ہوئے، جنازہ لایا گیا تو ان کی زوجہ دیکھنا چاہ رہی تھی ان کا جنازہ، شہید ابراہیم ہمت۔ وہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، نہیں دکھا رہے تھے، اصرار کیا تو بتایا انہوں نے کہ آپ کا شوہر آنکھوں سے اوپر سر اٹھ گیا ہے، آپ دیکھ نہیں سکتی ہو۔ کہا اب تو میں حتماً دیکھوں گی۔ میرا ابراہیم ہمت نامحرموں کی نسبت نہ حساس تھا، خدا نے اس کے پورے وجود کو چھوڑ کر اس کی آنکھوں کو قبول کر لیا، اس کی آنکھوں کو قبول کر لیا۔ جوانان، اپنے دل کی حفاظت کریں، دوستیوں کی حفاظت کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول پر نگاہ رکھیں۔ آج دشمن
ہمارے شہر کو بے حیائی کا و بے غیرتی کا اندلس بنانا چاہ رہے پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں ڈکٹیٹرشپ و فساد و تفریقہ کے ذریعے سے فلسطین، اور تیسرے مرحلے میں نہ جانے میں اور آپ اس خطے سے خدا نخواستہ بے دخل ہو جائیں۔ وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، وائٹ ہاؤس میں، پینٹاگون میں، اور یہ عاشورہ کی نہضت ہم سب کو یونائٹ کرے۔ ہم سب تمام اختلافات کو چھوڑ کر تنظیمی، پارٹی، الیکشن، علاقائی ان بتوں سے نکل کر امام حسین کے پرچم تلے آ جاؤ۔ ایران کے ایک ہیرو ہے ستار، روسیوں نے حملہ کیا، دھمکی دی، آؤ ہماری غلامی قبول کرو، تو کہا میں پرچم عباس کے سائے میں پلا ہوں، میں تمہاری غلامی کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہی جملہ رہبر نے فرمایا، من زیر پرچم و زیر بیرک ابو الفضل العباس علمدار ہستم، کسی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، بس ہمیں جوڑنے کے لیے حسین ابن علی کی عزاداری، عباس علمدار کا علم کافی ہے، جڑنے کا، محبت کا، یونٹی کا ایک معیار ہے، جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، اسماعیلی ہو یا نور بخشی ہو، حسین ابن علی کو چاہتا ہے ہمارا ہے، اور یہی کافی ہے۔ میری گفتگو تمام۔ جوانان عزیز، علی اکبر کے ادب سے بھی سیکھیں، ادب ہم علی اکبر کے انتخاب کو بھی انتخاب کریں۔ اکبر نے 18 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا نمونہ رسول اکرم کو قرار دیا کہ میں 18 سال کی عمر میں رسول اکرم کے اسوے کی شبیہ بن جاؤں گا۔ یہ ہے عزم اکبر۔ اس عزم اکبر کو لو جوانوں۔ علی اکبر نے رسول اکرم کو اپنا اسوہ انتخاب کیا۔ انتخاب اکبر کو ہم بھی انتخاب کریں جوانان۔ خدا شاہد ہے، رسول اکرم کی شبیہ تھے جناب علی اکبر۔ آج حسین ابن علی بہت بڑا سرمایہ اسلام کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ حسین ابن علی روح کربلا کو لے کر آئے ہیں شبیہ پیغمبر کی صورت میں۔ حضرت علی اکبر آئے، بابا ہاشمیوں میں سب سے پہلے آئے، ہاشمی جو شہادت کی اجازت لینے آئے، اجازت لیتے ہیں بابا سے۔ خود اسی کے اندر دنیا ادب موجود ہے جوانوں۔ والدین کے ساتھ اپنے روابط کو بحال کرو۔ مولا حسین نے بڑی آسانی سے اجازت دی، قاسم کو اتنی آسانی سے اجازت نہیں دی تھی۔ ساتھ فرمایا، اکبر تجھے زینب کبریٰ نے پالا ہے، اجرکم ربکم۔ پہلے زینب کبریٰ سے اجازت لو۔ شبیہ پیغمبر خیمہ گاہ میں جاتے ہیں تو عجیب منظر دیکھتے ہیں، بیویوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے وداع کر کے خیمے کے دروازے پہ جناب اکبر آتے ہیں۔ ایک بی بی ہاتھ پکڑ کے اندر کھینچ لیتی ہے۔ پھر جناب اکبر بیویوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے وداع کر کے آتے ہیں۔ ایک ننھی بچی دامن تھام کر بلاتی ہے، بھائیو اتنی بھی جلدی کس بات کی؟ اجرکم ربکم، اجرکم ربکم۔ اس کے بعد جناب علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ مولا حسین سر سے پیر تک مایوسی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اے شبیہ پیغمبر جانتے ہو میں نانا رسول سے کتنی محبت کرتا تھا۔ جب جب اپنے نانا کی زیارت کا شوق چڑھتا، اے علی اکبر آپ کے چہرے کی زیارت کرتے اور مجھے زیارت ہو جاتی نانا رسول کی۔
خدا حافظ بیٹا شبیہ پیمبر، اور لوگوں کو خطاب کیا ایھا الناس قد برز الیکم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا لرسولک، لوگوں گواہ رہنا کوئی معمولی جوان نہیں آ رہا، شبیہ پیمبر، شکل و صورت میں بھی، کردار و گفتار میں بھی، اخلاقیات میں بھی بڑا قیمتی جوان امام حسین انفاق کر رہے ہیں عزادارو۔ اس کے بعد جناب علی اکبر ان اشقیاء سے لڑتے ہیں، مجاہدت دکھاتے ہیں، کربلا کی تپتی ریت، کربلا کی تپش، جنگی لباس، لوہے کا لباس، اور پھر علی اکبر زخمی بھی ہو جاتے ہیں، علی اکبر کو پیاس لگتی ہے عزادارو۔ اجرکم ربکم، بابا کی طرف آتے ہیں، بابا جان یا ابتی العطش 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 قد قتلنی، اے بابا یہ پیاس میرا کلیجے کھائے جا رہی ہے۔ میں کہوں گا یا علی اکبر، اے عظیم ہستی، آپ صابر بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، اگر کربلا کی ریت کی اور کربلا کی پیاس کی اتنی شدت ہے تو اس پیاس نے ششماہ اصغر کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ اجرکم ربکم۔ اتنے میں شبیہ پیمبر بابا کی طرف آئے، بابا پیاس، مولا حسین یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، انکار نہیں کر سکتے، اور کوئی قیمتی چیز بھی نہیں مانگی۔ اجرکم ربکم، فرمائے بیٹا اپنی زبان اطہر اپنے بابا کے منہ میں دے دے، فوراً نکالتے ہیں زبان اطہر کو، فرماتے بابا، اے میرے بابا، اے غریب بابا، آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اجرکم ربکم، اجرکم ربکم، غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ آقا حسین نے فرمایا بیٹا اکبر چلا جا، حوض کوثر کا پانی میری ماں زہرا، نانا رسول تیرے منتظر ہے، چلا جا بیٹا۔ شبیہ پیمبر چلے گئے، میدان کارزار میں مجاہدت دکھاتے ہیں، بہت سارے اشقیاء کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اتنے میں عزادارو وہ ذبح عظیم کا موقع آ گیا، علی اکبر شبیہ پیمبر کے سینے پہ پرچی لگی، علی اکبر زمین کربلا پہ گر گئے، بابا کو صدا بلند کی، بابا میری خبر لیجئے۔ آقا حسین نے فرمایا بیٹا اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، خاک ہو اس دنیا پر جس میں اکبر جیسا بیٹا نہ ہو۔ مولا حسین بڑی جد و جہد کے بعد جب ناش ناظرین علی اکبر پہ پہنچے، عجیب منظر دیکھا، حسین سے پہلے شریکت الحسین زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو اکبر کے جسم ناظرین پر گرا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔